اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیات نمبر 65 سے آیات نمبر 70 تک انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 65 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ واپس جب پلٹے تلاش میں خضر علیہ السلام کی، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ اب اس بارے میں نام یہاں پہ بتایا نہیں گیا، لیکن احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ان کا نام یا ان کا لقب خضر تھا، اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ واپس پہنچے جہاں مچھلی ان سے گم ہوئی تھی اور غائب ہو گئی تھی، تو انہوں نے ایک شخص کو بیٹھے دیکھا، اس شخص کے پاس گئے، انہوں نے اسے سلام کیا، تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی طرف مڑا اور ان سے کہنے لگا وَأَنَّ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، تمہارے علاقے میں ایسے سلام کیا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ٹھٹر گئے اور اچانک احساس ہوا کہ میں نے تو اپنا تعارف نہیں کرایا، تو کہنے لگے انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو اس شخص نے، خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے سوچئے، پہلی بات یہ کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ایسے ہو رہے ہیں جس طرح ایک عمر میں بڑا شخص ایک چھوٹی عمر کے شخص سے مخاطب ہو رہا ہے، تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور پھر ان کو استاد کا درجہ بھی حاصل تھا۔ اب دو چیزیں اور ہو گئیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا وہ انا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، تمہارے علاقے میں ایسے سلام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ملک، ان کے علاقے کے باشندے نہیں تھے، کسی اور ملک کے باشندے تھے۔ دوسرا وہ پوچھتے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے بھی نہیں تھے، وہ کسی اور قوم کے تھے، اور کسی اور قوم میں کسی اور زبان میں تعلیمات دے رہے تھے اور نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک قوم کی طرف وہی نبی بھیجتا ہوں جو ان کی زبان بولتا ہو۔ اگر یہ بنی اسرائیل کے ہوتے اور اس علاقے کے ہوتے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے بھی واقف ہوتے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی واقف ہوتے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقتدی ہوتے، ان سے علم حاصل کر رہے ہوتے۔ اور پھر ایک عام شخص نبی کو علم نہیں دے سکتا، اسے پڑھا نہیں سکتا، تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام بذات خود نبی تھے، عمر میں بڑے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شاگردی میں بھی اسی لیے لیا۔ اور پھر طرز تخاطب بڑا اہم ہے، قرآن مجید میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان سے ایسے گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح عام لوگوں سے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس میں انتہائی احترام ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جو طرز گفتگو خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ ایک بڑی عمر کے نبی کا ایک چھوٹی عمر کے نبی کے ساتھ ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حدیث میں باقاعدہ یہ آیت بیان کی گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم اور اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اور پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں قال، کہا خضر علیہ السلام نے انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب ایسا کیوں کہا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیوں صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو اگلی آیت میں اس کی وجہ آتی ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کرو گے اس چیز پر جس کی آپ کو خبر نہ ہو۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے صبر کریں گے عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس چیز پہ جس کو آپ کی سمجھ احاطہ نہیں کر سکتی، جو آپ کی سوچ سمجھ کے دائرے سے باہر ہے۔ بہت اہم یہاں پہ پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ ہمت چھوڑ دینے کا نام نہیں، وہ خاموش رہنے کا نام نہیں، وہ مایوسی کا نام نہیں۔ صبر
قرآن میں جو کہا گیا اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، ڈٹ جانا، اور اپنے حواس کو قابو میں رکھنا، اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اور امید نہ ہارنا۔ سب سے اہم چیز ہے امید نہ ہارنا۔ نا امیدی کی کیفیت کو قرآن میں کہا گیا ابلسا، اور ابلیس کا لفظ وہاں سے نکلا ہے، ایک ایسا شخص جو مکمل طور پہ امید چھوڑ دے۔ تو صبر جو ہے وہ امید نہ ہارنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس چیز پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہے جو آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہو، جس کو آپ کی سوچ اور سمجھ احاطہ نہ کر سکے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا علم ہے وہ آپ کی سوچ سمجھ کے اندر رہ کر ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی جو آپ نہیں سمجھ سکتے، کہ ان کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ سمجھ کے دائرے سے باہر ہیں۔ اور انسان ہمیشہ بے صبری کا شکار تب ہوتا ہے جب اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو اس کی سوچ سمجھ کے دائرے سے باہر ہو اور جس کو سمجھ نہ پائے۔ اور یہ پیغام ہے قرآن کا کہ جب بھی آپ مشتعل ہونے لگیں، آپ کے جذبات مشتعل ہونے لگیں، تو ایک لمحے کے لیے رک کے سوچیں کہ کیا یہ چیز جس پہ میں مشتعل ہو رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری سوچ سمجھ سے باہر کی چیز ہے اور میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، اور شاید اس میں کوئی مصلحت ہو جو آگے جا کے سمجھ آئے۔ اب یہ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ تو وہ فرماتے ہیں ان سے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ بھی اس بات پہ غور کیجئے کہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اس سے پہلے جب وہ سفر پہ روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنے شاگرد سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقْبًا، کہ ہم چلتے رہیں گے سفر پہ جب تک کہ ہم اس جگہ نہیں پہنچتے جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، چاہے اس میں کئی سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، اور جب انشاءاللہ نہیں کہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جہاں جانا تھا اس سے آگے نکل گئے اور پھر واپس پلٹ کے آنا پڑا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، بھول گئے۔ اور سورہ الکہف کی 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کہ یہ کہ تم کہو کہ جب اللہ چاہے، unless you say کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو میں ایسا کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے، رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس دفعہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی شاگردی میں لیا اور کچھ شرائط رکھیں۔ تو شرط کیا ہے؟ قال، کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کیا کہا جی؟ فَلَا تَسْأَلْنِي، کوئی سوال نہیں پوچھنا، عَنْ شَيْءٍ، کسی بارے میں، کسی بات پہ کوئی سوال کرنا ہی نہیں، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اس وقت تک جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ تو یہ کنڈیشن طے پا گئی، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے دریا کے ساتھ ساتھ یا سمندر کے ساتھ، اور وہاں پر ایک کشتی نظر آئی، وہ کشتی لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لے کے جاتی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ ہمیں کشتی پہ بٹھا لو، اور وہ لوگ خضر علیہ السلام کو پہچان گئے، تو انہوں نے بڑی آبگت کر کے ان کو بٹھایا اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ تو یہ کشتی جو تھی کمرشل کشتی تھی، کرائے پہ لوگوں کو پار لے کے جاتی تھی پانی کی، لیکن خضر علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا۔ تو جب کشتی میں بیٹھ گئے تو اس وقت کشتی کے بالکل سامنے کے حصے پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی، صفورہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چڑیا۔ اس چڑیا نے پانی میں اپنی چونچ ڈالی ایک یا دو دفعہ اور پانی پیا۔ تو اب خضر علیہ السلام نے اپنا پہلا جو سبق ہے وہ شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فرمانے لگے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو چڑیا جس طرح پانی پی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وہ اس سمندر کی طرح ہے، اور اس میں سے میں اور تم جو لیتے ہیں وہ اس چڑیا کی طرح ہے، ایک چونچ دو چونچ پانی،
اور ہمارے علم لینے سے اللہ کے علم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور اس سے پہلے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور تمہیں وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں، مثلا تورات کا علم، الہامی علم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل، تو وہ ظاہر ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو تمہارے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی، ہماری جو برداشت ہے، جو صلاحیت ہے علم ہے کی، وہ بہت کم ہے۔ جس طرح ایک چڑیا کتنا پانی پی سکتی ہے سمندر میں سے، تو ہم جتنا بھی چاہیں علم حاصل کریں، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ چیز کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ آیت الکرسی میں ہے جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ، اور کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، میرے علم میں سے کسی بھی چیز کا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس کے اتنے کے جتنا میں چاہوں۔ تو انسان کی جو صلاحیت ہے علم لینے کی وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارا ذہن بہت تیز ہے اور ہم سب کچھ جان سکتے ہیں، نہیں جان سکتے۔ اور بالکل واضح مثال ہے، ہم روشنی میں جو رنگ دیکھتے ہیں، ہم سرخ رنگ دیکھتے ہیں، وائلٹ کلر دیکھتے ہیں، درمیان ایک اسپیکٹرم ہے، 6-7 رنگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سرخ رنگ سے نچلے اسپیکٹرم میں جو کلرز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کو ہم انفرا ریڈ کہتے ہیں، انہیں ہیٹ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو وہاں رنگ دیکھ سکتی ہے، جس کو ہم صرف حرارت کے طور پہ محسوس کرتے ہیں، وہ رنگ اللہ کی اور مخلوقات کو نظر آتے ہیں۔ وائلٹ کلر سے اوپر کے جو رنگ ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی باقی مخلوقات دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ صرف شعاعیں ہیں، ریز ہیں، لیکن باقی مخلوقات کے لیے رنگ ہیں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے، درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں رنگ اور ہوں گے کائنات میں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، جو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کیپیسٹی کم ہے، ہماری کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اس کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات جو یہاں پہ اس سمندر اور چڑیا کی مثال میں آتی ہے کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ چڑیا کی چونچ ڈبو کے پانی پینے سے سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور کتنی خوبصورت بات کی کہ وہ 2 گھونٹ پانی جو پی رہی ہے چڑیا، 2 قطرے جو پی رہی ہے، اس وقت سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں ٹن گیلنوں کے حساب سے پانی آ رہا ہے، دریاؤں سے، چشموں سے، بادلوں سے بارش برس رہی ہے، ہر طرح سے پانی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کائنات بڑھتی جا رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، نئی مخلوقات بن رہی ہیں، نئی مخلوقات جنم لے رہی ہیں، نئے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو انفارمیشن اور علم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اور آپ جتنا بھی علم نکال لیں وہ علم پہلے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بڑی عام سی مثال دوں گا مائکرو بایولوجی کے لحاظ سے، کہ اگر آپ دنیا میں کسی جگہ سے 2 چمچ مٹی اٹھائیں، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو آپ کو اس میں ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا کی قسمیں نظر آئیں گی۔ آپ 10 قدم اور آگے چلیے اور وہاں سے 2 چمچ مٹی اٹھائیں اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو آپ کو نئی قسم کے بیکٹیریا نظر آئیں گے، صرف 10 قدم کے فاصلے پہ۔ تو اگر آپ پوری دنیا کی مٹی اکھاڑ کے اسٹڈی کر لیں تو پھر بھی آپ کو سب بیکٹیریا کی اقسام کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ زمین کی تہہ میں مزید بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ تو صرف ایک بیکٹیریا کا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، اس کے علم کا احاطہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، تو باقی علم تو بہت دور کی بات۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پھر بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی، کہ جب وہ سفر پہ نکلے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو 3 مراحل میں ان کا سفر ہوا، 3 چیزیں انہوں نے دیکھیں، اور اس پہ ان کے کیا جذبات تھے اور کیا احساسات تھے، اور اس پہ انشاءاللہ کل تفصیل سے پھر بات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔